بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 مشق ہے سکون کی۔ کس کی مشق ہے؟ سکون کی۔ کس کی مشق ہے؟ سکون کی۔ تو یہاں پر ہم نے کن کن چیزوں کی مشق کا خیال رکھنا ہے؟ جب حرف ساکن ہوتا ہے تو ساکن ہونے کی حالت میں اس کی سب سے پہلے جو پہچان ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، کس پر جاتی ہے؟ اس کے مخرج کی طرف۔ کس طرف؟ اور پھر سکون کی حالت میں صفت کی پہچان ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ صفت کی پہچان۔ تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سکون کی مشق کا مطلب صرف اس کا سکون نہیں بلکہ مخرج کا بھی اور صفت کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور سکون کی مشق کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کا سکون کامل ہو، یعنی سکون میں حرکت، سکون والا حرف جو ہے، ساکن جو حرف ہے وہ ہلے نہیں، اس میں آواز بالکل نہ ہلے، بالکل کامل سکون کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ کسی صورت میں ذرا سے ہلنے کی بو بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ سکون کی مشق ہے۔ دوسرا آگے ایک دو حرف پڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات۔ حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، تا زبر تا، انت، انت، وقف، وقف، انت، انت۔ جی اسی طرح ہجا کے ساتھ بھی، بغیر ہجا کے بھی، این دی، دی، جی حمزہ کی زیر میں معروف ہو اور دال کی زیر بھی۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دال مجہول ہے، این دی کیا مجہول ہے؟ دال کی زیر مجہول ہے، غلطی کا پتہ ہونا چاہیے۔ این دی، اب دیکھو ای ہاں کا مخرج، اس میں آواز سانس تھوڑی سی جاری ہے، تو اگر سانس جاری ہونے کی طرف توجہ ہوگی تو انشاءاللہ قلقلہ نہیں آئے گا، قلقلہ آپ کا نہیں ہوگا۔ ای دی، قلقلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وقف، ایند، جی اب یہاں پر بات عرض کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر کتنے ساکن اکٹھے ہو گئے؟ ہا بھی اور دال۔ یہاں دو طرح کی غلطیاں ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک غلطی کیا آتی ہے کہ جب ہم ایند پڑھیں گے تو پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے۔ پہلا ساکن کیا ہوتا ہے؟ اب ایند کی بجائے یہ آواز آتی ہے اہد، پڑھیں ذرا، آپ غور کریں گے تو یہ عموماً غلطی ہو جاتی ہے۔ اہد کیا؟ اسی طرح ایک اور حرف جیسے شا، نون، وقف، شا، یہ میں نے صحیح بتایا۔ اور اکثر غلطی اس میں کیا ہوتی ہے؟ شأن، کیا غلطی ہوتی ہے؟ شأن، بولیں شاہ، وہاں اکثر وقف میں کیا پڑھ جاتے ہیں؟ شہاب، کیا پڑھ جاتے ہیں؟ شہاب۔ تو پہلا ساکن، جب دو ساکن وقف کی حالت میں اکٹھے ہو جائیں تو اس میں ایک غلطی کیا آتی ہے؟ پہلا ساکن، بولے بیٹا، قادر ہے، پڑھتے کیا ہے؟ قدر۔ سورت کا نام لیں گے تو کون سی سورت؟ سورت قدر۔ قدر، دیکھو دال کو متحرک کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک غلطی کی میں نے اتنی مثالیں عرض کی۔ اسی طریقے سے دوسری غلطی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو ساکن حرف ہے وہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ کیا عرض کیا؟ دوسرا ساکن۔ پہلے غلطی کس کی تھی؟ پہلے ساکن۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ کیا عرض کیا؟ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے شا،
بولیں اب آپ آپس میں غور کریں ذرا، نون کی آواز آئی ہے جی؟ اچھا دال کو ساکن کریں گے جیسے قات، اور آ کی آواز صاف نہیں آتی. اسی طرح ای، کیسے؟ ای. اچھا اب بات سمجھے، دوسرے ساکن کی آواز، دوسرے جو ساکن حرف ہے اس کی آواز نہیں آتی، پڑھنے سے رہ جاتا ہے. اور پھر یہ جو دوسرے ساکن کی آواز کا نہ آنا، یہ جو غلطی ہے، یہ سمجھنی بڑی مشکل ہے. سمجھنی بھی مشکل کیسے؟ اس لیے کہ بیٹا اس میں زبان مخرج سے لگ جاتی ہے لیکن آواز نہیں آتی. زبان مخرج سے، اچھا جب زبان مخرج سے لگتی ہے تو انسان اپنے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے حرف پڑھا ہے، میں نے حرف پڑھا ہے. لیکن حرف کی جو ادا ہے، جو تلفظ ہے، وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب اس کی آواز باہر آئے گی، جب اس کی آواز سنائی دے گی. پھر کہیں گے کہ ہاں واقعہ یہ حرف اپنے مخرج سے نکلا ہے. مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ. جب حرف نکلا ہی نہیں ہے باہر تو ادا ہو جائے گا؟ بولے بیٹا ادا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس کی وجہ شا. آپ ذرا غور کریں، نون کے مخرج سے زبان لگ رہی ہے. شا بولیں، بولیں ذرا، لگ رہی ہے زبان، لگ رہی کہ نہیں؟ لیکن آواز ہو تو اب آواز بھی نہیں آتی، حرف ادا بھی نہیں ہوتا، اور انسان اپنے ذہن میں مطمئن ہوتا ہے کہ زبان تو میری مخرج سے لگی، میں نے پڑھا تو ہے. آپ کو آواز نہیں گئی، میں نے پڑھا تو ہے، میں نے پڑھا تو ہے، آپ کو آواز نہیں گئی. تو بھارت تلفظ میں تو بھائی لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا، باہر نکالنا. تو جب تک باہر نہیں نکلے گا تو اس کا تلفظ ہوگا بھی جی. تو اس لیے بڑی اس پر توجہ کی ضرورت ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب میں یہ سارے حروف جو ہے نا صحیح پڑھنے کی پریکٹس بتا رہا ہوں. عید، شا، یہ زبان نون کے مخرج سے لگے گی، تھوڑی سی آواز آئے گی. شا، قدر، شاہ، اور کیجیے گا شاہ، شاہ، قدر، عید، عید. سمجھ آ گیا؟ اسی طرح جی بعد، وقف، بعد، بعد ہو جاتا ہے اکثر، بعد جی. باطشا، باطش، سعی، وقف، سعی، دیکھو جو نہ ہو جائے، سعی جو، تو یہاں پہ پیش بن جائے گی. ہاں خیال رکھنا ہے، سعی، ہاں یہ خیال کرنا ساکن ساکن ہی رہے. بڑی توجہ سے دیکھو، سعی جو ہو گیا تو گڑب ہو گیا، متحرک ہو گیا، متحرک نہ ہو، ساکن. یہ کونتو، وقف، کونت. یہاں ایک باریکی ہے، پیش پر ہونٹ، کاف کی پیش پر ہونٹ، نون پر اخفا ہے تو کاف کو نون سے ملا رہے ہیں. لیکن جو اخفا ہے، اخفا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اکثر یوں ہو جاتا ہے کونت، کونت. یہ غلطی ہے. صحیح کیا ہے؟ پیش پہ، کاف پہ پیش پہ ہونٹ گول کریں گے، نون پہ اخفا پہ ہونٹ گول نہیں کریں گے. ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے گا توجہ سے. کونت، کونت، بہت باریکی ہے. سمجھ آئے جی. لس، امرین، وقت میں را کو پر پڑھیں گے. را پر ہے، ساکن ہونے کی حالت میں جب را کو پر پڑھا جاتا ہے
اس وقت کیا ہوتا ہے، اگر پر ہونے کی حالت میں ہونٹ تھوڑے سے گول ہوئے تو وہ را ساکن نہیں بلکہ اس پر پیش آ گیا، جیسے آمرو 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 آمرو، تو کیا آواز آ رہی ہے؟ پیش کی، اس لیے ہونٹ گول نہیں ہونے دینے ورنہ پیش کی آواز بن جائے گی جی۔ آمرو 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 آمرو، اس کی آواز کیسے آئے گی آخر میں؟ وہ آمرو آمرو، باؤ دن باؤ دا اچھا بارو بارو، تو بارو نہیں ہے بیٹا، ہونٹ گول ہوئے پیش بن جائے گی، باؤ دا جم آ حبل وقف حبل، یہاں پر بھی با پر کیا ہوگا؟ کلکلا، اور لام ساکن ہے، لام کی بھی آواز ہاں جی یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا تو با پہ کلکلا روک دیتے ہیں، حبل کیا غلطی ہوتی ہے؟ با کا کلکلا روک دیتے ہیں، حبل تو با کا کلکلا بھی ہو، حبل جی۔ اور یہ بسا اوقات غلط محسوس ہوتا ہے، کیسے؟ بعض اس طرح جب ان کو صحیح بتایا گیا تو وہ سمجھتے ہیں شاید لام پہ کلکلا ہو رہا ہے، کہ مجھ سے لام سے کلکلا ہو جاتا ہے، تو لام پہ کلکلا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ حابل، کلکلا کس پہ ہے؟ لام کی آواز آ رہی ہے، لام ساکن ہے، حابل حابل حب حب، اب بار ہو گیا کلکلا، حب حابل حابل، خس خس خل آگے اکثر جو ہے الف کے ساتھ ہی ہیں، ان دو زبر کی ترمیم اس کا وقف الف کے ساتھ ہوگا، اور چند جو میں نے اہم اور مشکل حرف تھے وہ میں نے بتا دیے۔ تو آگے ابقا ترقا، ان میں کون سا وقف ہے؟ بالسکون ہے، کیا ہے بھائی؟ یتلو آخر میں حروف مدہ آ رہے ہیں، ان میں بھی وقف بالسکون ہے، اور فانصب، تو یہ انتا اور فنصب ان میں کیا ہوتا ہے؟ اخفاء۔ اخفاء کیا چیز ہے؟ نون ساکن کے قاعدوں میں وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن تک پڑھیں گے تو اس کی انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی، تو اس کی کم سے کم ایک صفحہ آپ نے اس کی ضرور مشق کرنی، پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کل کے لیے انشاءاللہ، پھر کل اور بھی بتائیں گے اگلا صفحہ انشاءاللہ، پھر ہفتے کا دن انشاءاللہ 2 صفحے ترتیب سے کریں گے۔